بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ آج ایک صاحب میرے پاس آئے، میرے بہت پرانے پیشنٹ ہیں، ناران میں رہتے ہیں، ناران میں ان کا ہوٹل ہے۔ یہ آج سے 3-4 سال پہلے میرے پاس آئے تھے اور ان کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ ان کو مشورہ دیا گیا تھا کہ آپ فوراً اینجیوپلاسٹی کروائیں، اسٹینٹ ڈلوائیں، لیکن ان کی بیگم نے کہیں میرے ویلاگ دیکھ لیا اور انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ جائیں ڈاکٹر جاوید سے مشورہ کریں۔ یہ میرے پاس آئے، میں نے ان کا پورا معائنہ کیا اور ان کو پورا پلان دیا۔ انہوں نے اس پر عمل کیا، انہوں نے دواؤں کی پابندی کی، انہوں نے میرے پلان پر پورا عمل کیا اور آج یہ 7 سے 8 کلومیٹر واک کرتے ہیں، 200 مرتبہ یہ رسی پھلانگتے ہیں۔ آپ خود سوچیں، ناران جیسے علاقے میں جہاں پر کہیں اونچائی ہے، کہیں نیچے جاتے ہیں، کہیں پہاڑ ہیں، اور وہاں پر یہ 7 سے 8 کلومیٹر چلتے ہیں۔ آج سے کچھ دن پہلے انہوں نے اپنے ایک دوست کے کہنے پر ایک مقامی ہسپتال میں اپنی ایکو کروائی۔ ایکو کرنے والے ڈاکٹر صاحب نے ان سے کہا کہ آپ کی ایجیکشن فریکشن 35% ہے، یہ کسی بھی وقت 25% جا سکتی ہے، آپ تو مر جائیں گے اور آپ کے ساتھ تو بہت برا ہونا ہے۔ آپ اپنی اینجیوپلاسٹی کیوں نہیں کرواتے ہیں، آپ اسٹینٹ کیوں نہیں ڈلواتے ہیں؟ انہوں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب، میں روزانہ 7 سے 8 کلومیٹر پیدل چلتا ہوں، میں روزانہ 200 مرتبہ رسی کو پھلانگتا ہوں، ایکٹیو ہوں، سارے کام کرتا ہوں، دوڑتا ہوں، بھاگتا ہوں، اور آپ مجھے کہتے ہیں کہ میں مر جاؤں گا، مجھے اینجیوپلاسٹی کروانی چاہیے، مجھے اسٹینٹ ڈلوانے چاہیے۔ اب یہ ڈاکٹر صاحب کی باتیں سن کے اتنا پریشان ہوئے کہ ان کی نیند اڑ گئی۔ ان کا مجھے فون آ گیا کہ ڈاکٹر صاحب میں بہت پریشان ہوں اور میں نے اپنی ایکو کروائی، وہ 35% ہے۔ انہوں نے کہا ہے ڈاکٹر صاحب نے کہ میں مر جاؤں گا، کیونکہ ابھی 35% ہے تو یہ 25 بھی ہو سکتی ہے، 20 بھی ہو سکتی ہے۔ میں نے انہیں کہا کہ میں آپ کو پچھلے 3-4 سال سے جانتا ہوں، آپ کی صحت بہت اچھی ہے، آپ کا دل بہترین انداز میں کام کر رہا ہے، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ آپ ریلیکس ہوں اور آپ میرے پاس لاہور آئیں۔ آج یہ میرے پاس لاہور آئے اور بہت زیادہ پریشان کہ میرا کیا بنے گا، اگر میری ایجیکشن فریکشن 25% پہ آ گئی، 20% پہ آ گئی تو کیا ہوگا؟ میں نے انہیں سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں بے شمار نظام بنائے ہوئے ہیں، بے شمار سسٹمز ہیں۔ اگر کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے تو وہاں پر ایک ایسا نظام ایکٹیو ہو جاتا ہے جو اس بیماری کو ختم کر دیتا ہے اور ہم بہت بہتر انداز میں جینے لگتے ہیں۔ اگر یہ نظام ہمارے جسم میں نہ ہوتے تو ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں رہتا۔ میں نے ان سے کہا کہ ہم اینجیوپلاسٹی کرتے ہیں، ہم اسٹینٹ ڈالتے ہیں یا ہم بائی پاس آپریشن کرواتے ہیں، وہ ہم علامات بہتر کرنے کے لیے کرتے ہیں، ہم زندگی بڑھانے کے لیے نہیں کرتے۔ آپ کی تو علامت ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ روزانہ 7 سے 8 کلومیٹر واک کرتے ہیں اور وہ بھی پہاڑوں پر۔ آپ روزانہ 200 مرتبہ رسی پھلانگتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے، جو لوگ آپ میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں، کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو 200 مرتبہ رسی پھلانگ سکتے ہیں؟ اور ان کو تو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، لیکن انہوں نے اتنا تبدیل کیا اپنے آپ کو، انہوں نے دواؤں کی پابندی کی، انہوں نے خوراک میں تبدیلی کی، انہوں نے اپنی زندگی کے معمولات کو تبدیل کیا، اور آج یہ میرے سامنے تھے، اتنی فریش لک دے رہے تھے، چہرہ تر و تازہ تھا، لیکن بہت زیادہ پریشان۔ ایز اے ڈاکٹر ہماری ذمہ داری بنتی ہے، میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں جو کارڈیولوجسٹ ہیں کہ دیکھیں، کوئی مریض جب آپ کے پاس آتا ہے، اس کو ہم نے یہ نہیں کہنا کہ آپ ایٹامک بام پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے یہ نہیں کہنا کہ آپ ایک نہر کے کنارے چلے جا رہے ہیں اور آپ کسی بھی وقت نہر میں گر جائیں گے، ہم نے انہیں یہ نہیں کہنا کہ آپ میرے پاس تو آ گئے ہیں چل کے، لیکن آپ نے اپنے رسک پہ جانا ہے، ہمیں کچھ نہیں پتا کہ اگلے 1 دن 2 دن 4 دن آپ زندہ رہتے ہیں یا نہیں رہتے۔ ہمارا یہ کام نہیں ہے، زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ میں نے ان صاحب کو پھر سمجھایا کہ ہم اینجیوپلاسٹی کرتے ہیں، اسٹینٹ ڈالتے ہیں، بائی پاس آپریشن کرواتے ہیں، یہ آپ کی علامات بہتر کرنے کے لیے کرتے ہیں کہ آپ کو چھاتی میں درد ہوتا ہے، آپ سے چلا نہیں جاتا، آپ کا سانس بہت پھولتا ہے، آپ ذرا سا چلتے ہیں آپ کے سینے میں بوجھ شروع ہو جاتا ہے، بازو میں یہ درد جاتا ہے، آپ کے جبڑے میں جاتا ہے، کمر میں جاتا ہے، کمزوری ہوتی ہے، ٹھنڈے پسینے آتے ہیں، آپ کا سانس رک جاتا ہے، آپ کی دھڑکن بہت تیز ہو جاتی ہے، آپ پسینے میں نہا جاتے ہیں، آپ بیٹھتے ہیں تو ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کو تو کوئی علامت ہی نہیں ہے، اتنی آپ کی ایکٹیو لائف۔ اور پھر میں نے ان سے کہا کہ زندگی اور موت کا تعلق اینجیوپلاسٹی سے نہیں ہے، اسٹینٹ سے نہیں ہے، بائی پاس آپریشن سے نہیں ہے۔
بہرحال پھر یہ کچھ مطمئن ہوئے اور چلے گئے۔ میں آپ لوگوں سے کہوں گا کہ دل کا مریض پہلے ہی بہت پریشان ہوتا ہے، ان کے رشتہ دار بہت پریشان ہوتے ہیں، ہمیں انہیں حوصلہ دینا چاہیے، نہ کہ ہم انہیں اس قابل کر دیں کہ وہ زندگی گزارنے کے قابل ہی نہ رہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے خاندان کے افراد کے دل کی صحت کا بہت خیال رکھیں اور کوشش کریں کہ زندہ رہیں ایک مضبوط، صحت مند اور توانا دل کے ساتھ۔ السلام علیکم۔